معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قدر تاخیر کے بعد یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کے ہماری نشست کا نمبر ہے 376، یعنی 376، اور آج کا ہمارا موضوع ہے حیات بعد الموت۔ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ یہ سوال ہر دور میں علماء و مفکرین اور فلسفیوں کے زیر غور رہا ہے۔ طرح طرح کے دلائل اور دور از کار تاویلات کے ذریعے کبھی اس تصور کو جھٹلانے اور کبھی قابل عمل قرار دینے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ اسلام کو دین حق بھی کہا جاتا ہے اور دین مبین بھی، یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جن انبیاء و رسول کو بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، سب نے اسی دین حق و مبین کو ہمیشہ انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ حیات بعد الموت پر کسی لمبی چوڑی بحث کے بجائے غور کرنا چاہیے کہ جس قادر مطلق نے پہلے انسان کو ان ظاہری عناصر کے بغیر پیدا فرمایا جن کا وہ مجموعہ ہے، تو اس بات پر یقین کرنا زیادہ مشکل ہے، یا اس بات پر کہ ایک انسان کے اجزائے ترکیبی موت کے بعد منتشر ہو جائیں اور ذات باری تعالیٰ اپنی قدرت خاص سے ایک بار پھر یکجا کر کے زندہ کر دے۔ جدید سائنسی دور میں کمپیوٹر کی ایجاد اور جانداروں کی کلوننگ نے خود انسان کے لیے بہت کچھ ممکن بنا دیا ہے، تو جس ہستی نے انسانوں کو تخلیق نو کی صلاحیت عطا فرمائی، اس کے لیے کوئی چیز کیسے ناممکن ہوگی؟ وہ تو بس ارادہ کر کے حکم دے دے کہ کن، یعنی ہو جا، تو وقت کے کسی لمحے کے بغیر ہر شے وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ آج سے کوئی 2500-3000 ہزار سال قبل کا قصہ ہے۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے فرمائش کی کہ اسے موت کے بعد زندگی کا مشاہدہ کرایا جائے۔ یہ بندہ خدا ایک بار اپنے خچر پر سوار ایک ایسی بستی سے گزرا جو افتاد زمانہ کے ہاتھوں بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ معاً اسے خیال آیا کہ کاش اسے معلوم ہو سکے کہ اس کھنڈر میں مدفون لوگ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اسی وقت اس بندے کی روح قبض کر لی گئی۔ کافی عرصے بعد اسے دوبارہ زندگی عطا کر کے پوچھا گیا کہ تم کتنے عرصے بعد جاگے، یا تم نے کتنی زندگی پائی؟ اس نے جواب دیا، جب میں ہوش و حواس میں تھا تو دن چڑھنے کا وقت تھا اور اب سورج غروب ہونے والا ہے۔ گویا میں نے غفلت یا موت کے عالم میں صرف 1 یا 2 پہر گزارے ہیں۔ علیم و خبیر ذات مطلق نے اپنے اس بندے کو ارد گرد کے چیزوں پر نظر ڈالنے کا حکم دیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے کھانے پینے کی چیزیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، جبکہ خچر گل سڑ کر صرف ہڈیوں کا پنجر رہ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تباہ شدہ بستی پوری طرح شاد و آباد ہو چکی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ وہ 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا گیا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس کو چاہے اس کی اشیاء خور و نوش کی ہر طرح محفوظ رکھے، جسے چاہے گلنے سڑنے پر مجبور کر دے اور پھر اپنی اصل حالت پر لے آئے۔ وہ بندہ خدا
پکار اٹھا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور تیری قدرت کاملہ سے کچھ بعید نہیں۔ قرآن حکیم نے اس بندے کا واقعہ بیان کیا ہے، لیکن کتاب الہی میں اس کا نام مذکور نہیں۔ قرآن کریم تاریخ و جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ رشد و ہدایت اور پند و نصیحت کا مجموعہ ہے۔ اس میں زندگی کو بہترین انداز میں گزارنے کے احکام موجود ہیں۔ تاہم جو سچے قصے کہانیاں ہیں اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کا مقصد انسانوں کو عبرت دلانا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی، ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم نے مذکورہ بالا قصے کو حضرت عزیر علیہ السلام سے منسوب کیا ہے۔ یہودیوں کے ایک فرقے کے نزدیک حضرت عزیر علیہ السلام کے اللہ کے نبی نہیں بلکہ بیٹے تھے۔ دوسری روایت کے مطابق ان کا نام ارمیہ تھا اور وہ بنی اسرائیل میں اس وقت بھیجے گئے جب 7ویں صدی قبل مسیح میں بخت نصر بابل کی حکمرانی پر فائز ہوا تھا۔ اس نے ظلم و جبر کے ذریعے قرب و جوار کے تمام علاقوں کو مسخر کر کے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہکا کر لے گیا۔ اس دوران بخت نصر کے حکم پر توریت کے تمام نسخے چن چن کر جلا دیے گئے۔ ایک طویل مدت کے بعد بنی اسرائیل کو بابل کی اسیری سے نجات ملی اور وہ بیت المقدس میں دوبارہ آباد ہوئے تو انہیں توریت کے حصول کی فکر ہوئی۔ اس وقت یہ بندہ خدا ان کی داد رسی کو پہنچا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں کیا گیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے حکم خداوندی سے توریت کو لفظ بلفظ ان کے سامنے دہرا کر پیش کیا تو بنی اسرائیل شدید گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کے بیٹے نہ ہوتے تو کس طرح توریت کو اپنے سینے کی لوح سے ہمارے سامنے نقل کر دیتے۔ قرآن حکیم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی گمراہی کو ان الفاظ سے دور کیا ہے، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ محض ان کی زبانوں سے نکلی ہوئی غلط باتیں ہیں۔ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو ان سے پہلے کفر کی راہ اختیار کرنے والے کہہ چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کا یہ آزاد ترجمہ تھا جو میں نے پیش کیا۔ کم و بیش 70 سال تک بابل کی اسیری کے دوران بنی اسرائیل اپنی کتاب و شریعت، تہذیب و روایات، یہاں تک کہ اپنی قومی زبان عبرانی سے بھی ناآشنا و محروم ہو چکے تھے۔ اللہ نے ان کی اس حالت زار پر رحم فرمایا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو منصب نبوت عطا کر کے انہیں راہ راست پر رکھنے کا اہتمام کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام، آپ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ باقی بشرطِ زندگی باقی۔